علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا بیداری دا ثبوت دیو، تسی شروع اندر بہت ٹھلے سجے اگے ماشاءاللہ اصل خطابات شروع ہونے نے، میں توڑے چند منٹ لینے نے تے اس واسطے ذرا بیداری دا ثبوت دے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد سامعین محترم، اج دی اے عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال اپنی کامیابی دی منزل دی طرف جاری و ساری ہے، اور اے کانفرنس اس بات دا ثبوت ہے کہ صحابہ دے دیوانے ستے نہیں بلکہ بیدار نے انشاءاللہ۔ تسی بیدار ہونا انشاءاللہ۔ جڑا بندہ عظمت صحابہ واسطے کٹ مرن واسطے تیار ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ساڈا عقیدہ بن گیا کائنات دے اندر کوئی بھی صحابہ دا دشمن زندہ نہیں رہے گا۔ اور میرے جمعے جڑا عنوان لگایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان رفت دے حوالے نال گفتگو کر دی۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کتنی ہے کہ حضرت ابو بکر آئے، خود چل کے آئے، حضرت عثمان ذو النورین آئے، خود چل کے آئے، حضرت علی المرتضی آئے، خود چل کے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور جیت صحابہ آئے،
خود چل کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، لیکن میں قربان جاواں عمر دا انداز ہی الگ ہے، عمر دی عظمت ہی الگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اللہ ذوالجلال دی ذات کولو عمر نو منگیا ہے۔ اور مشکاہ شریف دے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن حشام او بے عمر بن الخطاب، اللہ اسلام نو عزت عطا فرما یا ابو جہل ابن حشام دے نال یا عمر ابن خطاب دے نال۔ اور سنن ابن ماجہ دی ایک روایت دے اندر میں پڑھے ہے کہ نبی علیہ السلام نے خاص طور تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا منگی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دوواں بندیاں چوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب کیتا ہے، اور آپ دے ایمان تے کوئی لمبے چوڑے دلائل دین دی ضرورت نہیں، آپ دے ایمان واسطے ایک ہی بات کافی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب دا انتخاب اللہ ذوالجلال دی ذات نے کیتا ہے، اور جس بندے دا انتخاب رب العالمین دی ذات کرے پوری کائنات اندے مخالف ہو جائے، اندے ایمان اندر ذرا برابر بھی شک ہو سکدا؟ جڑا حضرت عمر نال محبت کردہ ذرا مل کے بولے اندے ایمان اندر شک ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عظمت کتنی ہے، ذرا توجہ کرنا حدیث پاک تے مشکاہ شریف کے اندر روایت ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، ذرا ایک دفعہ گونج پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر او بندہ ہے جن دے دل تے اور زبان تے اللہ ذوالجلال نے حق جاری فرما دیتا ہے۔ عمر جدو بھی بول دینے حق بول دینے، عمر دی زبان چو جدو بھی نکلدا ہے سچ تو علاوہ کوئی نہیں نکلدا۔ اور میں قربان جاواں کتنی عظمت مالک حضرت عمر جدو ایمان لے کے آئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینی خوشی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو مبارکہ دینیاں شروع کر دیتیاں نے، فرمایا میرے صحابہ تو مبارک ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام نو قوت عطا کر دیتی ہے۔ اور میں پھر ترجمہ اس انداز دے اندر کرنا چاہنا کہ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، کفر پر جو زوال آیا۔ اور توجہ کرنا ذرا شاعر کہنا کی چاہتا ہے، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ کفر کے آشیاں پر تو جب بجلی بن کے کڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت سے دل کافر کا دڑکا ہے، سبائی کانپ اٹھتا ہے، سبائی کانپ اٹھتا ہے، جب بھی اس میں جناب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اور تیری آرام مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت پر اے عمر نبوت مسکراتی تھی،
تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم شاعر اٹھاتا تھا، تیرا جب نام آتا تھا، تیرا جب نام آتا تھا قلم جھوم جاتا تھا، مطہر زین ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ ذرا ایک بار اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ عورت قربان جاؤں ساتھ سنیں، خطیب مقامی ہو یا بار کا ہو، تذکرہ تو اصحاب رسول اللہ کا ہے۔ حضرات میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جذبہ توحید کے ساتھ ذوق و شوق سے سنیں۔ آپ کا بیٹا اندر بیٹھا ہوتا تو آپ کتنا خوش ہوتے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر آپ محبت سے سنیں گے تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ اہل بیت اور صحابہ کے مداح بنیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ محبت سنیں، اس کانفرنس کو تاریخی کانفرنس کریں انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ مسجد بھرا ہو، پنڈال بھرا ہو، نہیں، چند بندے بھی ہوں، 313 والے بھی ہوں نا، تو انشاءاللہ پھر آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فضل سے یہ بچے آپ میں نہیں جانتا، میں پہلی مرتبہ ادھر آیا، لیکن ہیرے ہیں، اللہ ان ہیروں کی حفاظت فرمائے، پھر شامل محبت سے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور دیکھیں اکثر خطیب باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے نہیں سمجھتے، یہ بچے شدیدہ گفتگو کر رہے ہیں اور مطلب کی گفتگو کر رہے ہیں اور دلائل سے کر رہے ہیں، اور ہم کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے سامنے بولے گا، اگر پشتو آپ اردو سمجھنے گا ہم پشتو میں بات کرنے گا، آپ پریشان نہ ہو، بس آپ ذرا ہوشیار ہو کے رکھتے ہیں۔ مجھے بھائی محترم شکیل صاحب کو حکم ہے کہ آپ کو جناب بیان جب ہم چاہیں گے دیں گے، میں نے کہا ہم کو کوئی ضرورت نہیں، جب آپ بولے گا ہم اس وقت تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ بس ایسے گھنس پڑھ کے نہیں، دل سے محبت، اللہ کی قسم ہے آسمان سے بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ ہاں ابھی مقامی خطیب ہو، باہر کا ہو، پڑھتا تو قرآن ہی ہے، تو یہ فرق ختم کر دیں، محبت سے سنیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں آپ کے گھروں کی بیماری ختم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے، میں قربان جاواں کتنی عظمت مالک، بول دے زمین تے نے اللہ عرشاں تو قرآن بنا کے نازل فرما دیندہ ہے۔ آئی ذرا توجہ کرنا، دلیل تے غور کرنا، جدو غزوہ بدر ہوئی ہے تے اس تو بعد 70 انہاں دے مارے گئے، 70 قیدی ہو کے آ گئے، انہاں دے اندر پیغمبر دا دماد ابو العاص بھی نے، انہاں دے اندر پیغمبر دے چچا حضرت عباس بھی موجود نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آؤ نظرہ میں مشورہ دیو، انہاں قیدیاں دے بارے تسی کی مشورہ دینا چاہندے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے انہاں دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود نے، فرماندے نے سونیا اسلام بڑا کمزور ہے، اسلام دے کول کوئی مالی قوت موجود نہیں دی، تسی اس طرح کرو انہاں قیدیاں کولو فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیو۔ اس صحابہ نے مشورہ دیتا ہے، وہ نبی علیہ السلام حضرت عمر دی طرف آ گیا، فرمایا میرے عمر تسی کی کہندے ہو؟ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میرا تے مشورہ اے وے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے، جڑا حضرت عثمان دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے، جڑے بھی صحابی دا کوئی بھی رشتہ دار ہے ان دے حوالے کر دیتا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیتے جان، تواڈے سامنے انہاں دیاں گردناں سی خود تن تو جدا کران گے، اسی یہ ثابت کرنا چاہنے ہاں ساڈے واسطے دین ضروری ہے، رشتہ داری ضروری
کوئی نہیں دی اسی دین تو اپنی رشتہ داریاں قربان کر دیاں گے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی علیہ السلام نے مشورات سن لے آئے لیکن مشورت عمل حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ دے مشورت عمل کیتا نبی علیہ السلام نے نہ کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتا انہیں جدو قیدی چلے گئے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا میرے محبوب تو فدیہ لے کے انہاں نو چھوڑ دیتا ہے لیکن میری ایک بات سن لے ساڑھے نزدیک عرش تے بھی او کوئی مشورہ سی جڑا فرشتے عمر ابن خطاب نے دیتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دا نزول فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے پیغمبر تو انہاں نو آزاد تے کر دیتا ہے تسی دنیا دے مال واسطے انہاں نو چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ دے نزدیک آخرت اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے حضرات توجہ کرنا حضرات میں تو دسنا کی چاہنا اللہ نے پیغمبر نے مشورے دیتا دوسرے سے عبد عمل کیتا ہے لیکن اللہ ذوالجلال نے حضرت عمر دا مشورے نو پسند کیتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضرت عمر دی عظمت کتنی ہے کہ کوئی معاملہ ہوندہ نا اندے اندر بعض سے آبادی کوئی اور رائے ہوندی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی رائے مختلف ہوندی اللہ ذوالجلال حضرت عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل فرما دیں دے سندے اور آئیے ذرا دوسری دلیل تے توجہ کرنا ذرا مدینے دے اندر منافق سب تو بڑا منافق عبداللہ بن ابی اے جدو فوت ہویا اور دیکھو اللہ دا نظام کیسا ہے کہ باپ سب تو بڑا مدینے دا منافق ہے لیکن اے دا بیٹا حضرت عبداللہ پیغمبر دا جیت سے آپی ہے اے اللہ دا نظام ہے جدو ان فوت ہویا حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام دے کول آ گیا فرمایا اللہ دے رسول جی تسی اس طرح کرو نا آکے میرے باپ دا نماز جنازہ پڑھا دیو میرا باپ ساری زندگی توڑی مخالفت کردہ رہے آئے آکے ذرا جنازہ پڑھا دیو ہو سکتا ہے اس جنازے دی وجہ تو اللہ میرے باپ دی مغفرت کر دے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ دی بات دا تسلیم کیتا ہے آپ جنازہ پڑھان واسطے ٹورن لگے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی کیا تانوں پتہ نہیں دا اے ساری زندگی تواڈی مخالفت کردہ رہے آئے ہر وقت تانوں نقصان پہنچان دی کوشش کردہ رہے آئے تسی کس طرح ان دی نماز جنازہ پڑھان لگے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر کتنی صلہ رحمی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے عمر اگر میرے نماز جنازہ پڑھان دی وجہ تو اللہ اس عبداللہ بن ابی نو معاف کر دے میں ایک دفعہ نہیں میں 70 مرتبہ اندہ نماز جنازہ پڑھان واسطے تیار اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور دفن جدو کیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرشاں تو قرآن نازل کیتا ہے حضرت عمر دی رائے دے مطابق اللہ فرماتے نے وَلَا تُسَلِّغْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ فرمایا میرے پیغمبر تو اینا دی کسے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا نہ تو اینا دی قبر تے کھڑا ہو سکنا ہے اے تے ساری زندگی تیرے خلاف سازشاں کر دے رہنے وَمَا تو اے مرے وَهُمْ فَاسِقُونَ اے تے فاسق سیدھا تو ان دی نماز جنازہ کیوں پڑھائی ہے حضرات میں قرآن چوتے نو دسنا چاہنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل کیتا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشورے دے مطابق نازل فرمایا ہے اے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور آج دے دور دے اندر بدبخت انسان اٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف اپنی زبان نو دراز کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تان کر کے اپنی زبان نو پلید کر دینے کون عمر ہے میرا عمر
کردار دے لحاظ نال آلہ، میرا عمر گفتار دے لحاظ نال آلہ، میرا عمر سیرت دے لحاظ نال آلہ، صورت دے لحاظ نال آلہ، پیغمبر دے نال رشتہ داری اندر آلہ، پیغمبر تو جان قربان کرن دے اندر آلہ، پیغمبر تو مال گار قربان کرن دے اندر آلہ۔ کون عمر ہے میرے پیغمبر دے اندر، پیغمبر دے نال ہر وقت ساتھ دین والا عمر، اج اسے عمر دے خلاف اپنی زبان نو دراز کر دے ہو، مسردہ تے بیٹھ کے اسے عمر تے تانو تشنیح کر دے ہو، جاؤ کر لو جتنی مرضی، اسی انشاءاللہ العزیز پیغمبر دے صحابہ دے غلام بھی اس دنیا اندر موجود نے، اسی انشاءاللہ العزیز منبر رسول تے بیٹھ کے ہر چوک اندر، ہر چرستی اندر، گلی گلی، نگر نگر عظمت صحابہ دے، صدیق دی صداقت دے، عمر دی عدالت دے، عثمان دی سخاوت اور حیا دے، علی دی شجاعت دے، امیر معاویہ دی دنائی اور سلطنت دے، اور پیغمبر دے صحابہ دے اسی گن گاندے رواں گے، اسی ہر چوک ہر چرستے دے اندر انہاں دی عظمت کو بیان کردے رواں گے۔ اور یاد رکھ لو جب تک ساڈے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ موجود ہے، اسی ہر قبلے اندر، ہر چوک دے اندر اسی دشمنان صحابہ دی منجی ٹھوک دے رواں گے۔ اور میں منبر رسول تے بیٹھ کے اہل حدیثاں دا طالب علم باوضو ہو کے اس بات دا اعلان کر رہا، میں کسی مسلک تے تان نہیں کر رہا، میرا پیغام ہر اس بندے واسطے ہا جڑا پیغمبر دے صحابہ دا حیا نہیں کرتا، پیغمبر دے صحابہ تے تانو تشنیح کرتا ہے، میرا ہر اس بندے واسطے اعلان ہے جڑا پیغمبر دے صحابہ دا حیا نہیں کرتا، وہ کل بھی کافر سی، آج بھی کافر ہے، اگر قیامت تک توبہ نہیں کرتا قیامت تک کافر رہے گا، کیونکہ جڑا پیغمبر دے صحابہ دا حیا نہیں کرتا اور رب دے قرآن دا انکار کر دے، شریعت اسلامیہ دا انکار کر دے، پیغمبر دی زبان دا انکار کر دے، رب دے قرآن دا انکار کر دے، پیغمبر دی سچی حدیث دا انکار کر دے، اور جڑا رب دے قرآن دا پیغمبر دی حدیث دا انکار کرے وہ کافر ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے، اور قرآن پاک دا کی اعلان ہے، میں چند منٹ دے اندر اپنی بات بھی سمیٹن لگا۔ اسی اونا لوگاں دے بارے اسی اپنی زبان نو دراز کرنے ہاں جنہ لوگاں دے ایمان نو اللہ ذوالجلال نے ساڑھے تے نمونہ بنا دیتا ہے، ساڑھے واسطے نمونہ مقرر فرمایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سننا بڑے پیار محبت دے نال۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ذرا ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ فرماتے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آئیے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور میرا عمر کون ہے؟ ذرا حدیث پاک سے توجہ کرنا، ایک حدیث سنا کے اور اس تو بعد میں حضرت عمر دی شان تے چند شہرت سنا کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ مشکات شریف اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام دے کول چند عورتاں بیٹھیاں نے، دروازہ کھٹکیا، نبی علیہ السلام نے پوچھیا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ دے پیغمبر میں عمر ہاں۔ عورتاں نے جدو یہ بات سنی فوراً جا کے پردے دے پیچھے چھپ گئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے نے، تے حضرت عمر فرماتے اللہ دے رسول اللہ ہمیشہ تہاڈیاں مسکراہٹاں انجی رکھے۔ فرمایا ہنس کیوں رہے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمر تیرے ڈر دی وجہ تو عورتاں پردے دے پیچھے جا کے چھپ گئیاں۔ حضرت عمر دا روب اور دبدبا اتنا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عورتاں میرے کو ڈر دیاں نے، رب العالمین دی ذات کو کیوں نہیں ڈر دیاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا جلال ہی بڑا ہے، تیرا دبدبا ہی بڑا ہے۔ اور کتنا دبدبا ہے حدیث ہے، اس سے حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جس گلی دے اندر ہوئے اس گلی چو شیطان ہی پاس جانتا ہے۔ اے میرے عمر دی شان ہے، جس گلی دے اندر میرا عمر گزر جائے شیطان اس گلی دے اندر وڑ سکدا
نہیں وڑ سکتا. اور آئیے اہل دل بڑی پیاری گل کردا ہے اندہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. سنا دئیے سننا چاہتے ہو نا انشاءاللہ. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام دا نعرہ کفر تے باریے عمر دی ذات نو جان دی خلقت ساری ہے. عمر دے نام دا نعرہ کفر تے باریے عمر دی ذات نو جان دی خلقت ساری ہے. کردا سی گشت اندر گلیاں وچ راتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. اور جملہ بڑا سنن والا ہی اگر ایمان تازہ ہوئے ہاتھ کڑا کر کے سبحان اللہ کہنا ہے. عمر جدوں بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا اے قرآن عمر جد بول دائے. عمر جدوں بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا اے قرآن عمر جد بول دائے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. نکلی تو لبے اقبال سے ہے نہ جانے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکو پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ایک آیت انہاں دی طرف ہو ایک میری طرف ہو جائے. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ سانو سارے انو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ سانو صحابہ تے کٹ مرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا پیغمبر دی ذات تے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اسی اپنا سب کچھ قربان کر دیئے صحابہ دی ذات تے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.